ٹوتھ برشز کو کس طرح سے سلیکٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تین تو ہم نارملی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں نا ڈینٹل ہیلتھ کے لیے، تو کون سے ایسے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برشز اور فلاسنگ کے لیے کیا کیا ہمارے پاس کہہ لیں گیجٹس وغیرہ گھر میں ہونے بہت ضروری ہیں؟ اچھا، جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کی بات ہے تو یہاں پہ میں بڑا اس کو مینشن کروں گی کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کا کام اتنا ہی ہے جتنا کہ ایک لوبریگنٹ کا کام ہوتا ہے. اچھا. لیکن یہ سوشل میڈیا نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ شاید ہر دانتوں کی جو بیماری ہے اس کا علاج جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کے اندر ہے، کہ اگر آپ کے دانتوں میں بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، درد ہو رہا ہے تو یہ ٹوتھ پیسٹ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو مارکیٹ میں مختلف پیسٹ ہیں کہ گم پرابلمز کے لیے، سینسیٹیو کے لیے، یہ آپ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ یہ بینگ اے ڈاکٹر اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایسا ٹوتھ پیسٹ دے رہے ہیں بلیڈنگ گمز کے اندر جس کے اندر ٹرانزمین ہے، تو کیا یہ بلیڈنگ کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں. فار دا ٹائم بینگ یہ لگ سکتا ہے. بالکل فار دا ٹائم بینگ آپ کی کوئی کمی بیشی ہوگی، لیکن جب تک کہ آپ کی ریزن آپ کو پتہ نہیں چلے گی، رول آؤٹ نہیں ہوگی، آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گے، آپ اس ڈیزیز سے باہر نہیں آ سکتے. تو یہ والی اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے وہ اس کا فلورائڈ کنٹینٹ ہے. وہ میں نے دیکھا ہے کہ آلموسٹ ایوری ٹوتھ پیسٹ ہے وہ فلورائڈ موجود ہے. جی بالکل. تو وہ جتنا بھی کہہ لیں کہ یہ فلورائڈ فری ہے، کچھ لوگ نہیں بھی یوز کرتے کہ فلورائڈ نہیں یوز کرنا بہت مہینوں تک. نہیں، فلورائڈ از گڈ کیونکہ وہ اینٹی کیریوجینک اس کے افیکٹس ہیں. اٹ از گڈ نہ صرف پانی ٹوتھ پیسٹ کے اندر بلکہ پانی کے اندر بھی کنٹینٹس اس کے پورے ہونے چاہیے. اگر فلورائڈ کی کمی ہوگی تو آف کورس کیڑا دانتوں میں زیادہ لگے گا. لیکن زیادہ امپورٹنٹ جو کویسچن ہے وہ ٹوتھ برش ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے میکینیکل اسکربنگ کرنی ہے وہ ٹوتھ برش ہوتا ہے. تو اس میں جو ہم ٹوتھ برش زیادہ تر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ میڈیم ٹو سافٹ ہے، اور اس برش کو آپ ایپٹ کریں جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں. لیکن ابھی بھی یہ مارکیٹ میں ڈفرینٹ قسم کے جو فینسی قسم کے ٹوتھ برشز بھی ہیں، فینسی قسم کے ماؤتھ واشز بھی آتے ہیں. تو آپ جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، جس کے ساتھ آپ ہر جو اسپیکٹ ہے یا ہر پورشن کو جو دانتوں کا اور منہ کی کیویٹیز کا اور منہ کے سارے جو ٹیشوز ہیں اس تک آپ پہنچ سکیں. اور آپ اس کو ٹائم دے رہے ہیں، برشنگ آپ پراپر کر رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک برشنگ کے لیے بھی بہت بڑی ٹیکنیک سمجھی جاتی ہے، حالانکہ کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے. آپ نے جسٹ اس کو اینگولیشن دے کے، مائلڈ اینگولیشن دے کے راؤنڈ سرکولر موومنٹس کے اندر اس کو یوز کرنا ہے. بہت زیادہ آپ نے اس کو اپنے آپ کو کوئی ہرٹ نہیں کرنا. اور ماؤتھ واش کا جہاں تک تعلق ہے تو بیسٹ ماؤتھ واش از اے سیلائن، نمک والا پانی. اچھا، گھر میں نمک والا پانی بالکل. اس کے اندر جو ہے ایک تو پوری اینٹی مائکروبیل اینٹی سیپٹک ایکٹیویٹیز ہیں، اور دوسرا یہ کہ ریڈلی اویلیبل ہے، کاسٹ افیکٹو ہے. اور دوسرا یہ منہ کی صفائی اس طرح کرے گا کہ اگر آپ کے کوئی فریگمنٹس دانتوں کے درمیان بھی پھنس گئے ہیں تو ان کو یہ نرم کر دے گا اور اس کو باہر نکالنے میں یہ مدد کرے گا. اور بالکل ہیلیٹوسس سے بھی آپ کو بچائے گا، منہ کی سوج سے بھی آپ کو بچائے گا، دانتوں کے درد سے بھی آپ کو. اور ہم اپنے ہر ڈینٹل پروسیجر کے بعد ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نمک والے پانی کو ایز اے ماؤتھ واش یوز کریں. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کتنا نمک جو ہے وہ ہمیں ایسٹیمیٹڈ پانی میں ڈالنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر لوگ ایک گلاس میں 2-3 چمچ ڈال لیتے ہیں. تو نہیں، 2-3 چمچ ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی. آپ اگر 1 کپ پانی لے رہے ہیں تو اس میں ½ ٹی اسپون از انف. ½ ٹی اسپون ان 1 کپ. جی. یعنی 400 ملی لیٹر میں 1 ٹی اسپون از انف. اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کو گرم ہونا چاہیے. تو ہاں بالکل، اگر تو سلائٹلی وہ وارم ہے تو ایک وارمتھ جو ہے وہ بھی ایک سودھنگ ایک افیکٹ دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو وارم نہیں ہے، تو آپ عام پانی کے اندر آپ نمک ڈال کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں.